نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن عرض دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائی، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائی، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور دے وچ عمل شریک ہون دی توفیق عطا فرمائی، نفس شیطان دنیا اور دے پجاریاں دے شر کو بچائے، اسلام پاکستان پاک فوج ہر عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ قبل صد احترام موضوع سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع دل ہے۔ سورہ بقرہ دی 10ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا تے اللہ سونے اندے وچ فرمایا کہ انہاں دلاں دی بیماری ہے اور پھر اللہ سونے نے بیماری ہور بتا دتی۔ دل دو طرح دے، ایک صحت مند ہے ایک بیمار ہے۔ یہ بیمار دل دا ذکر کیتا اللہ سونے نے، اور یہ بیمار دل اس واسطے ہے کہ انہوں نے اللہ سونے نے چھڑ کے نفس شیطان دنیا اور انہوں نے پجاریاں دی پوجا کیتی، اسی واسطے انہاں دل جڑے وہ بیمار ہو گئے، انہاں دی بدعمالیاں دی ظلم دی وجہ نال، اور پھر شیطان دی طرف ود دے رہے، قرآن و سنت نو چھڑ کے شیطان دے پروگراماں تے عمل کر دے رہے، حتیٰ کہ رب دی طرف واپس آن دا ارادہ نہ ترک کرتا، تے رب سونے فرمایا پھر میں انہاں دی بیماری ہور بتا دتی، یہ نہیں اللہ سونے فرمایا کہ میں اپنی نظر رحمت اور دست شفقت انہاں تو چک لیا، نظر رحمت ہٹا لئی اور انہاں لوگوں نے انہاں دے نفس دے حوالے کرتا تے خواہشات نفسانی تے عمل کر کے دنیا دی محبت دے وچ شیطان دی پوجا دے وچ لگ گئے، تے میں انہاں دلاں تے پھر مہر لاتی، ختم اللہ علی قلوبہم، تے پھر دن با دن شیطان طرف ود رہے، شیطان نے انہاں شغل خلق دے وچ خواہشات لذات شہوات مال مشہورش دے وچ اڑ جاتا اور دو جہان لوگوں نے برباد کرتے، یہ ہے مردہ دل، اور کدے بھی انہوں نے اپنے علاج دا نہیں سوچیا کہ اپنے بیمار دل دا اللہ والے کو علاج کرا لیے، عمل قرآن و سنت نہ علاج کر لیے، دوام قلبی ذکر و حضور نہ علاج کر لیے، اور ایک دل صحت مند ہے جڑے قرآن و سنت تے عمل کرتے ہیں، اپنے نفساں دا تزکیہ کرتے ہیں، تصفیہ کرتے ہیں، روح دا تجلیہ کرتے ہیں، قرآن و سنت دی روح دے مطابق اللہ سونے سامنے اللہ سونے واسطے عمل کرتے ہیں، اور اللہ سونے دا قلبی ذکر کرتے ہیں، اللہ سونے طرف ودتے رہتے ہیں، اتوں تک کہ انہاں دا اندر نورانی ہو جاتا ہے، دل دا آئینہ صاف ہوندا، دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے، اندر اندروں ہر ظلماتی لہر جل جاندی ہے، یہ لطائف باطن چ پرواز کرتے ہیں، انہاں دی روح باطن چ پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاندی ہے، حضوری خدا جل شان وچ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کردی ہے، جیڑی یہ زندگی دا مقصد ہے اور یہی یہ فطرت ہے، کیونکہ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، اپنی حقیقت تک رسائی ہی فطرت ہے۔
اس لیے کہ انہاں دے صحت مند دل نے، فنا فی توحید نے، غرق فی توحید نے، اور یہی علم تصوف دے روح اور خلاصہ، علم تصوف قرآن و سنت دی روح اور عطر اور خلاصہ ہے۔ اور یہ صحت مند دل ہمیشہ ہر لمحہ اللہ رب العزت اور متوجہ قلب رہندے نے، ہر لمحہ اللہ پاک دی صحبت، قرب اور مائیے چ گزاردے نے، اور سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بنے ہوندے نے، مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہندے نے۔ انہاں دے اندر اور کائنات دے اندر جڑے افعال الہی جاری و ساری ہے تے دل دیاں اکھاں نے نظر آندے نے، انہاں دے باطنی حواس جڑے بیدار ہو جاندے نے، کیونکہ اللہ سونے دا دیدار جڑا دل دیاں اکھاں نال ہوندا ہے۔ باطن دے معاملات دا تعلق روح نال ہے۔ جسم جڑا انسان دا ایک ٹائم سپیس کسے شکل دا قیدی ہے، جدوں کہ روح جڑی ہے انہاں تو آزاد ہے، ماضی حال ہو مستقبل تو آزاد ہے، ٹائم اور سپیس کسے شکل تو آزاد ہے۔ کہ دنیا جڑی ہے دار الحکمت ہے، تو باطن جڑا دار القدرت، آخرت دار القدرت ہے۔ اس واسطے سانو چاہیے اپنے دل نو صحت مند رکھیے، عمل قرآن و سنت نہ، دوام قلبی ذکر و حضور نہ، اللہ والیاں دی صحبت نہ، صحیح القدا علماء و مشائخ کو انعکاسی فیض حاصل کرنا، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت اپنے دل چ القاء کروا کے اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی مصنون ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی کرنا نعمت حاصل ہونی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نہ نعمت حاصل ہونی ہے، اللہ سونے دے توفیق مدد اور فضل نے نعمت حاصل ہونی ہے۔ تو سانو چاہیے اپنے سونے رب نو راضی کریے اور سر تو لے کے پیروں تک رضا مولا بن جائیے۔ تے اللہ سونے دی رضا جڑی ہے قرآن و سنت تے عمل کرن دا نام ہے، قلباً ذات مولا ڈبا رہن دا نام ہے، تاکہ انسان دا اندر صاف ہو۔ جب تک انسان دے اتے نور قرب الہی، نور عرفان، نور عشق الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور عمل قرآن و سنت، نور ذکر الہی یہ تے نہیں برسدا، یہ تو دل دا آئینہ صاف نہیں ہوندا۔ دل دا آئینہ صاف ہوئے گا پھر دے تے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسن گے، پھر دی روح دے اندر قوت پرواز پیدا ہو۔ لیکن نعمت تاں ہی ہونی ہے اگر انسان اپنے دل نو پاک کرے گا ماسوا اللہ تو، یہ دل میں صرف اللہ تو، اللہ دے ذکر، اللہ دی طلب، اللہ دی محبت، اللہ دی رغبت، اللہ سونے دی محویت رہ جائے، باقی کوشش بھی کرے تے ماسوا دا خیال نہ ہوئے، فنا و نیستی دا کمال حاصل کرے۔ حضرت ابو الحسن تذکرہ اولیاء دے اندر حضرت خواجہ فرید النطار رحمۃ اللہ لکھ دے رہے ہیں کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے ہیں، جب لوگوں نے آپ کو پوچھیا کہ فقر دی کی علامت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دل دے اتے ایدہ دا رنگ چڑھ جائے جی دے اتے دوسرا رنگ نہ چڑھ سکے۔ حضرت خرقانی اگے فرماؤں دے اسے تذکرہ اولیاء لکھیا ہے کہ میں اللہ تو سوا کسی نے بھی اپنے دل دے وچ جگہ نہیں دندا، اور اگر کوئی خیال آ بھی جاوے تو میں فوراً انہوں کڑ کے سڑ دینا۔ تگے آپ فرما دے رہے کہ لکھیا تذکرہ اولیاء جی کہ جدوں آپ دا آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ کاش میرا دل چیر کے مخلوق نو دکھایا جاندہ، کہ انہوں نے یہ معلوم ہو جاندہ کہ اللہ دے نال بت پرستی درست نہیں ہے۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا دنیا محنت دا اور آخرت نعمت دا کار ہے، لیکن انہاں دونوں تو دل بہتر ہے کیونکہ معرفت الہی دا کار ہے۔ حضرت شبلی فرما دے اگے کہ حیبت الہی دل نو گڑوندی ہے اور آتش عشق الہی جان نو پگڑوندی ہے، اور شوق نفس نو فنا کردا ہے۔
اگے حضرت شبلی فرماندے نے کہ میں اپنی ساری زندگی اسے تمنا گزارتی کہ اللہ سونے دے نال صرف ایک سان لے سکاں اور دل نو بھی یہ خبر نہ ہو سکے، لیکن اج تک میری یہ تمنا تشنہ تکمیل ہے۔ پھر کہ حضرت شبلی فرماندے نے کہ کائنات ہرگز یہ طاقت نہیں کہ مینوں اپنا بنا کے میرے دل تے قابو پا سکے، تے پھر بھلا کائنات اور یہ کس طرح کائنات یہ کس طرح قابو پا سکتی ہے جڑا خدا تو واقف ہوئے۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابو عباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ دنیا دا نجس ہے، لیکن او دل اس تو بھی زیادہ نجس ہے جنہیں دنیا دی محبت اختیار کر لے۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا ہے کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں صرف اسے خوف دے نال کہ کتے میرے توکل دے وچ فرق نہ آ جائے تے کدے بھی حضرت خضر علیہ السلام نو اپنی صحبت دے وچ بہن دی اجازت نہیں دتی۔ اور دوسری وجہ یہ سی کہ مینوں یہ گل ناپسند ہے کہ میں اللہ تو سوا کسی ہور نو اپنے دل وچ جگہ دواں۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا ہے کہ حضرت ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ اہل خیر دی صحبت نال دل دے وچ صلح و خیر پیدا ہوندی ہے، اور اہل شر دی صحبت جڑی ہے دل نو فتنہ و فساد دی طرف مائل کر دیندی ہے۔ حضرت دینوری اگے فرماندے نے کہ معرفت دا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ خلوص دل نہ اللہ اللہ کہن دے نال نال فقر و احتیاج اختیار کرے۔ پھر گیا فرماندے نے کہ جیڑی شے دے اتے نفس قلب راغب ہوئے انہوں کر دینا توکل ہے، انہوں ترک کر دینا ہی توکل ہے۔ سارے اقوال اللہ والے دے آگے ذرنا لکھن والی دا مختصر خلاصہ ہے کہ دل دے اتے رنگ صبغات اللہ نور توحید اینا چڑھ جاوے کہ پھر یہ اتے کوئی ہور رنگ نہ چڑھ سکے، تے دل دے وچ اللہ سونے دے ذکر، اللہ سونے دے عشق، اللہ سونے طلب اور محبت اور اللہ تو سوا کچھ نہ رہے۔ کیونکہ جس دل وچ دنیا آ جائے وہ دل مر جاندہ، پہلے بیمار ہوندہ جے علاج نہ کرے پھر وہ مر جاندہ، تے جی وجہ نے دو جہان جڑے برباد ہو جاندے نے۔ تے جس دل وچ اللہ کا ذکر اور اللہ دی پاک ذات ہوئے وہ دل تے کوئی دنیا کو وہ جڑی قبضہ نہیں کر سکتی۔ سچا توکل یہی ہے کہ انسان غیر دی صحبت تو دور رہے، ہر لمحہ اللہ پاک دی صحبت دے وچ بیٹھے اللہ دے قرب اور معیت چی رہے، اور قلباً ذات مولا چ ڈبا رہے، فنا فی توحید رہے، غرق فی توحید رہے۔ اور یہ نعمتاں صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، متقی علماء و مشایخ دی صحبت نہ حاصل ہونی نے۔ سانو چاہیے انہاں کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کریے، ضروری فی دی روح دے مطابق تے عمل کریے، اللہ سونے سامنے، اللہ سونے واسطے، تے اور اللہ تو غافلاں دی صحبت تو دور رہی ہے، کیونکہ نہ لوگاں دی صحبت نہ دل بیمار ہو جاندہ، مردہ ہو جاندہ، بلکہ انہاں لوگاں دا خیال بھی آوے تے او دا بھی اثر شروع ہو جاندہ۔ اس واسطے انہاں لوگاں تو دور رہو، اللہ تو غافلاں تو، تے سچے اللہ والے ہیں زیر نگرانی روحانی سفر کرو، قرآن و سنت عمل کرو، قلبی ذکر کر دیں، اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرو تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہوئے۔ قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا کہ جو اللہ سونے دے سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت چاہے کہ جو لوگ اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ اس وقت سانو چاہیے نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو الگ ہو جائے،
خواہشات و لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق ریا نفاق جھوٹ حرام دھوکہ دغا فراڈ نشہ جوا اللہ سونے دی نافرمانیاں بدعات رخصتاں تعویلاں چ نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے اور کل بھی ذکر کردے ہیں اللہ سونے طرف ود دے رہی ہے تاکہ نور و ظلم دے 70,000 پردے چ گزر کے اللہ دی بارگاہ تک جا کے اللہ دا دیدار حاصل کر سکیے جہاں انسان دی زندگی دا مقصد ہے پیدا کرن دا اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں اور اسلام دشمن قوتاں دے شر تو بچا اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ